بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2259 ہے اور آج سورۃ القیامہ کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 37، 38، 39، 40، 37 to 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، علم یکو، کیا نہیں تھا وہ، نطفتن ایک قطرہ، من منی گن، منی کا، یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے، ثم پھر کانا وہ ہو گیا، علقتن جمع ہوا خون، ثم پھر فخلق پھر اس نے پیدا کیا، فسوا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، فجعل پھر بنایا، منہ اس سے، الزوجین جوڑ، الذکر نر، والانثی اور مادہ۔ الیسا کیا نہیں ہے، ذالک وہ بھی، قادرین قادر علی اس بات پر کہ ان یحیی الموتیٰ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا، نیز اسی سے مرد اور عورت کی 2 صفتیں بنائیں، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو اس ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے۔ دوسری بات، پھر وہ اس ایک قطرے سے خون کا لوتھڑا بنا۔ تیسری بات، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا اور خوب بنایا۔ چوتھی بات، اسی ایک قطرے سے مرد اور عورت کی 2 صنفیں بنائیں۔ 5ویں بات، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کچھ دلیلیں بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اس لیے انکار کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ انسان کا سارا جسم اور ہڈیاں گل جائیں گی تو پھر اسے کس طرح جوڑا جائے گا اور پھر کس طرح اس میں جان ڈالی جائے گی۔ اس طرح سوچنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس فنا جسم کے دوبارہ زندہ ہونے میں شک کر رہے ہو، تو کیا تم نے اپنی پہلی پیدائش پر کبھی غور کیا کہ وہ کس طرح ہوئی ہے؟ تمہاری پہلی پیدائش تو ہم نے بس ایک پانی کے قطرے سے کی ہے، کہ ایک معمولی سا پانی کا قطرہ جو تمہارے باپ کی پیٹھ سے نکل کر تمہاری ماں کے رحم میں جاتا ہے، تو ہم اس پانی کے قطرے کو خون کے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر وہ خون کا لوتھڑا مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے کہ وہی ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اسی ہڈی پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونک کر ایک جاندار کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اب تم ہی بتاؤ کہ پانی کے ایک قطرے کو انسان کی شکل میں باہر لانا یہ زیادہ مشکل کام ہے، یا پھر ایک بنے ہوئے انسان کے فنا شدہ اجزاء کو ہی اکٹھا کر کے اور جمع کر کے دوبارہ پیدا کرنا آسان؟ اتنا ہی نہیں، وہ ایک پانی کے قطرے ہی سے جس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہم 2 مختلف جنس یعنی مرد اور عورت بناتے ہیں، تو پھر کیا تمہیں ہماری اس قدرت پر یقین نہیں کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں؟ اس کے باوجود بھی تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے میں کوئی شک ہے، تو پھر تم سے بڑا کوئی نادان اور بے وقوف نہیں ہے۔ اور ایسے بے وقوف کو کتنی بھی دلیلیں دی جائیں اور کتنا بھی سمجھا لیں، ظاہر بات ہے کہ وہ سمجھنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔